بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جس موضوع پر مختصر بیان کرنے کا ارادہ ہے اس کا عنوان ہے حدیث سد ابواب مسجد نبوی شریف۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد شریف کے دروازوں کو بند کرنے کا مسئلہ اور احادیث مبارکہ کی وضاحت۔ اس مسئلہ کی وضاحت یہ ہے کہ بخاری شریف میں کتاب الصلاۃ باب الخوخۃ والممر فی المسجد اور فضائل و صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب فضل ابی بکر صدیق کے اندر مختلف سندوں کے ساتھ یہ آیا ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری مسجد کا کوئی دروازہ باقی نہ رہے، سب بند کر دو سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ اس کے لفظ یہ ہیں لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، مسجد کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے۔ حدیث ابن عباس بخاری کے الفاظ یہ ہیں سدوا عنی کل خوخۃ فی هذا المسجد غیر خوخۃ ابی بکر، میری مسجد کی ہر کھڑکی کو بند کر دو سوائے ابو بکر کی کھڑکی۔ یہ احادیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی صحاح کی ہیں، جن میں یہ ارشاد ہوا کہ مسجد نبوی شریف کے تمام دروازے بند کیے جائیں اور صدیق اکبر کا دروازہ باقی رکھا ہے۔ اس کے مقابلے میں کچھ احادیث مبارکہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر فضائل کے باب میں مولا علی کے متعلق ذکر فرمائی ہیں، مختلف حدیث کی کتابوں کے حوالے سے، متعدد صحابہ کرام سے۔ ایک حدیث انہوں نے امام احمد اور نسائی شریف کی پیش فرمائی اور ساتھ یہ فائدہ بھی ذکر کیا کہ سند اس کی قوی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آمرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسد الابواب الشارعۃ فی المسجد ترک باب علی، کہ آپ علیہ السلام نے ہمیں حکم فرمایا کہ مسجد میں جو دروازے آتے ہیں ان کو بند کر دیا جائے، علی کا دروازہ چھوڑا جائے۔ پھر ایک اور حدیث نقل فرمائی طبرانی کی معجم اوسط سے، اور ساتھ فرمایا رجال ثقات ہیں
اس کے اندر اتنا لفظ زیادہ ہیں اوپر والی حدیث سے کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صدت ابوابا، آپ نے ہمارے دروازے بند کر دی. فرمایا ما انا صدت ولا فتح، میں نے خود نہ یہ دروازے بند کیے اور نہ کھولے تھے، مجھے تو حکم ملا ہے اللہ کی طرف سے، میں نے اس حکم کی اتباع کی. ولکن امرت بشیء فاتبعتہ. امام احمد اور نسائی کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث سے یہ الفاظ ذکر فرمایا حافظ ابن حجر نے، اور فرمایا اس کے بھی راوی ثقات ہیں. فکان یدخل فی المسجد، فکان یدخل المسجد، حضرت مولا علی مسجد شریف میں آتے تھے، وہ جنوب، وہ جنابت اور ناپاکی کی حالت میں ہوتے تھے، جس حالت میں انسان پر غسل فرض ہوتا ہے. لیس لہ طریق غیرہ، مولا علی کے پاس اور کوئی راستہ مسجد شریف میں آنے کا نہ تھا. پھر جابر بن سامورہ صحابی بروایت طبرانی نقل فرمایا، اس میں لفظ ہے فربما مرہ وہو جنوب، مولا علی کئی بار گزرے مسجد شریف میں جنابت کی حالت کے اندر. پھر حافظ نے ان حدیثوں کے درمیان جو تنازع اور تعارض آ رہا ہے، مخالفت ہو رہی ہے، بخاری مسلم وہ روایتیں کہہ رہی ہیں کہ سب دروازے بند کرنے کا ارشاد ہوا، صدیق اکبر کے دروازے کو کھلا رکھنے کا ارشاد ہوا. اور جو روایتیں دوسری ہیں مولا علی سے متعلق، ان میں آیا کہ مولا علی کے دروازے کو کھلا رکھنے کا ارشاد فرمایا، تو باقیوں کے دروازے بند کر. تو بظاہر ان میں تعارض ہو رہا ہے. تو حافظ رحمہ اللہ یعنی ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ان حدیثوں میں موافقت اور مطابقت پیدا کرتے ہوئے جو فرمایا کہ والمعنی ان باب علی کان الی جہت المسجد. پہلے خلاصہ چلو سنا دیتا ہوں. انہوں نے مطابقت اور موافقت کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ حکم دو بار ہوا ہے. پہلے مولا علی کے متعلق ہوا اور بعد میں سیدنا صدیق اکبر کے متعلق. مولا علی کے متعلق جو ارشاد ہوا پہلے، اس کا عذر بیان کیا گیا اور وہ حدیثوں میں خود آیا، روایتوں میں خود موجود ہے. وہ یہ ہے کہ ترمذی کی حدیث کے اندر موجود ہے، ابو سعید خدری راوی ہیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے لا یحل لأحد ان یترک هذا المسجد جنبا غیری وغیرہ. اے علی، میری مسجد میں، اس مسجد میں تیرے میرے سوا کوئی بندہ جنابت کی حالت میں نہیں گزر سکتا. لفظوں پر بھی غور ہونا، یہ ترمذی کی روایت ہے. لا یحل لأحد ان یترک هذا المسجد، اس مسجد میں کوئی بندہ نہیں گزر سکتا تیرے میرے سوا جنابت کی حالت میں. تو اس میں عذر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ارشاد اور اجازت مولا علی کو کیوں ہوئی. آپ علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ
اس مسجد یہ کسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، کسی عذر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ وہ کیا کہ مولا علی کا گھر شریف جو تھا وہ مسجد شریف سے بالکل متصل تھا۔ وہ جب کہیں باہر جانا ہوتا تھا ان کو تو مسجد سے ہی گزر کر جاتے تھے، یعنی ان کے آنے جانے کا، گھر میں آنے جانے کا راستہ سوا مسجد کے نہیں تھا۔ مسجد سے گزر کر پھر باہر کے دروازے کی طرف جاتے تھے۔ اسی وجہ سے ایک اور روایت پیش کیا قاضی اسماعیل کے حوالے سے، اسماعیل قاضی کے حوالے سے، مطلب بن عبداللہ بن حنطب، یہ مرسل روایت کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یاذن لاحد ان یمر فی المسجد وهو جنب الا لعلی بن ابی طالب لان بیتہ کان فی المسجد، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کسی کو جنابت کی حالت میں گزرنے کی اجازت نہ دی سوائے علی ابن ابی طالب کے، کیوں کہ ان کا گھر مسجد شریف میں تھا، یعنی مسجد شریف کے بالکل متصل تھا، جس کی وجہ سے ان کا گزر جو ہے وہ ضرور مسجد شریف سے ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے ان کو اجازت دی جنابت کی حالت میں مسجد سے گزرنے۔ اب یہ سمجھنے کے بعد کہ مولا علی کے متعلق جو اجازت ہوئی دروازہ کھلا رکھنے کی، تو اس کے پیچھے ایک عذر بتایا گیا، کیا کہ ان کا کوئی راستہ نہیں تھا آنے جانے کا، آمد و رفت کے لیے، گھر میں داخل ہونے کے لیے اور گھر سے باہر جانے کے لیے ان کو مسجد کا راستہ ہی اختیار کرنا پڑتا تھا۔ یہ ہے، یہ عذر ہے مولا علی کا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی روایات میں کوئی عذر نہیں ہے، اور مولا علی کا قصہ پہلے ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا قصہ جو ہے وہ وصال شریف کے 5 دن یا 3 دن پہلے کا ہے، جس طرح کہ حافظ فتح الباری بھی لکھ رہے ہیں۔ 5 یا 3 دن وصال شریف سے پہلے آپ علیہ السلام نے صدیق اکبر کے دروازے کو کھلا رکھنے کا ارشاد کیا۔ اب اس کے ساتھ کوئی عذر نہیں ہے، ادھر عذر ہے کہ راستہ آنے جانے کا ان کا تھا اور ان کا کوئی اور راستہ نہیں تھا، تو ان کے لیے اجازت کسی عذر کی وجہ سے ہے، اور جو صدیق اکبر کے لیے اجازت ہے یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہے۔ عذر اور حکمت میں ذرا فرق ہے، بات سمجھنا۔ وہ عذر تھا، یہ حکمت تھی۔ حکمت کیا تھی کہ کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا شریف سے جانے والے تھے تو خلافت کا اشارہ دینا مقصود تھا، اس وجہ سے فرمایا صدیق کا۔ اب یہاں پر ایک بات جو ضروری سمجھانی ہے نا، وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں آیا باب کا لفظ، بعض میں آیا خوخہ کا لفظ۔ مولا علی کی جتنی روایتیں ہیں وہاں پر آیا باب کا لفظ۔ صدیق اکبر کی روایت جو ہے ابو سعید خدری سے آیا باب، ابن عباس سے آیا خوخہ۔ اب باب کیا چیز ہے؟ دروازہ، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ خوخہ کیا ہے؟ خوخہ کہتے ہیں روشن دان، چھوٹا سا دروازہ جو روشنی کے لیے رکھا جائے۔ اگر اوپر ہوتا ہے تو محض روشنی مقصود ہوتی ہے، اگر تھوڑا نیچے ہو جائے، نیچے کے قریب ہو جائے
تو پھر روشنی کے ساتھ اندر آنا جانا جو ہے نا مقصود کا مخصوص اس کے لیے بھی ہوتا ہے، جس کو ہم کھڑکی بھی کہہ دیتے ہیں، ایسی کھڑکی جیسے بندہ گزر سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ سمجھنا کہ مسجد شریف کے دروازے جتنے تھے ان کی بات ہے، سب دروازے بند کر کے صدیق کا رہنے دو یا علی کا رہنے دو، یا کھڑکی ہے۔ تو میرے بھائی آپ خود سمجھدار ہیں، اگر ہم جس کو دروازہ کہتے ہیں بڑا آنے جانے والا، مسجد میں آنے جانے کے لیے ہوتا ہے، اگر وہ دروازہ ہو تو ظاہر بات ہے یہ تو بالکل مفہوم غلط اور باطل ہو جائے گا، کیونکہ سب دروازے بند کر کے علی کا کھلا رہنے دینا، یہ معنی اگر کرتے ہیں، اس حدیث کو لیتے ہیں، تو کیا مطلب ساری مسجد بند کر دو، نماز کوئی نہ پڑھے صرف علی پڑھے، کیونکہ علی کے پاک کیسے گھر سے آنا تھا، تو سارے دروازے بند کر دو علی کے علاوہ، تو اس کا مطلب ہے مسجد میں کوئی نماز ہی نہ پڑھے، یہ ارشاد تھا، یہ تو غلط ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں صدیق اکبر کا دروازہ بڑا وہ کھلا رہنے دو اور باقیوں کا بند کر دو، تو اس کا بھی یہی مطلب ہوگا، لازم آئے گا کہ باقی سب کو مسجد سے منع کرنا مقصود تھا، حالانکہ یہ بھی باطل ہے، یہ بھی غلط ہے۔ تو چاہے باپ کا لفظ ہے چاہے خوخا کا لفظ ہے، مطلب دونوں کا ایک ہے۔ وہ کھڑکی مولا علی کی کھڑکی الگ تھی، ان کی کھڑکی الگ تھی، اور اسی طرح دوسری دیواروں سے بھی کھڑکیاں تھیں جن سے بعض مخصوص لوگ داخل ہوتے تھے۔ تو کیونکہ بڑے دروازے شریف کے علاوہ یہ کھڑکیاں چھوٹی چھوٹی کھول دی گئی تھی دیواروں میں، آپ علیہ السلام نے اس کو پسند نہ کیا، آپ نے ارشاد فرما دیا پہلے کہ علی کی وہ کھڑکی کھلی رہنے دو، کیونکہ اس کا دروازہ یعنی یہی ہے اور اس کی مجبوری ہے، اس عذر کے تحت حکم ہوا علی کا دروازہ کھلا رہنے، اور جو باقی تھے سب کے دروازے وہ کھڑکیاں بند کروا دی۔ جب باری آئی صدیق اکبر پاک وہ آخری ایام شریف کی، تو ارشاد فرمایا دوسری مرتبہ کہ ابو بکر کی اب کھڑکی جو ہے وہ کھلی رہنے دینا۔ کیوں کھلی رہنے دینا؟ اب وہی اشارہ تھا کہ انہوں نے، کیونکہ ہمیشہ قانون تھا شریعت مطہرہ کا، جو قانون کتابوں میں اب ہے لیکن ملتا نہیں ہے، یعنی عملی دنیا میں تو نظر نہیں آ سکتا، یہ کہ خلیفہ وقت نماز پڑھاتا تھا، خطبہ، جمعہ، عید وغیرہ سب، جس حج کے، یہ سب خلیفہ وقت کراتا تھا۔ تو کھڑکی شریف وہ رکھی گئی صدیق اکبر کے لیے، تاکہ وہاں سے مخصوص، جیسے اماموں کے لیے مسجد میں محراب کی طرف چھوٹی کھڑکی ہوتی ہے مخصوص ان کے آنے جانے کے لیے، تو اسی طرح کی کھڑکی رکھی گئی تاکہ صدیق اکبر آئیں، نماز پڑھائیں اور چلے جائیں۔ لہذا نماز پڑھانے کا ارشاد بھی انہی کے لیے ہوا تھا آخری دنوں میں، تو کھڑکی جو ہے وہ بھی کھلی رکھنے کا حکم انہی کے لیے ہوا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کھڑکی کے سے آنے جانے کا جو کام ہے وہ خلیفہ کرے گا، اور خلیفہ یہی ہے۔ لہذا اشارہ اور حکمت یہ تھی، مولا علی کی کھڑکی کو کھلا رکھنے کا جو حکم تھا وہ عذر کے تحت تھا، اور سیدنا صدیق اکبر کی جو کھڑکی کھلے رکھنے کا حکم تھا وہ حکمت کے تحت تھا۔ نس نہیں، اس سے نس نہیں بنتی کہ صدیق اکبر ہر صورت میں خلیفہ، نس ہے، رسول اکرم نے صاف کہہ دیا، صاف نہیں کہا، یہ ہمارے مذہب میں نہیں، یہ شیعہ مذہب میں ہے کہ خلافت پر نس کی ہے، نس ہمارے مذہب میں نہیں۔ اشارے اور جو ہیں مطلب کنایات، ان سے آپ کی خلافت کا سمجھ آنا صحابہ کو، اس طرح کے اشارات ضرور ملتے ہیں۔ تو اب میرے ساتھیوں، میں نے روایات کو مد نظر رکھ کر جو حقیقت تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس سے آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ مولا علی مشکل کشا کے متعلق یہ نظریہ رکھنا کہ وہ پاک ہیں، اس وجہ سے ان کا جنابت کی حالت میں مسجد میں آنا جائز ہے، یہ حرام ہے یا کفر ہے۔ وہ ایک عذر تھا کہ ان کا راستہ اور نہیں تھا،
اسی وجہ سے تو حضور نے فرمایا اس ہاذل مسجد، یہ ہاذا اس میں اشارہ ہے، تعجیل کے لیے آ رہا ہے، یہ میری مسجد اگر علی کے پاک ہونے اور جنابت کی حالت میں بھی پلید نہ ہونے کا بتانا مقصود تھا تو پھر یہ مسجد نہ فرماتے علی ہر مسجد تیرے لیے کھلی ہوئی ہے اور تو ہر مسجد میں جانے کی اجازت رکھتا ہے کیونکہ تو پاک ہے. رسول یہ فرماتے، اپنی مسجد کے متعلق خاص کیوں فرما رہے ہیں؟ میرے، پھر آپ فرما رہے ہیں میرے اور تیرے سوا، کیوں کہ حضور کا دروازہ شریف بھی مسجد بالکل ایسے. آپ اب بھی جو لوگ جاتے ہیں دیکھتے ہیں حضور کا روضہ پاک یا ماں عائشہ کا گھر پاک ہے نا، اور ساتھ ہی مسجد ہے، مشترکہ دیوار ہے. تو حضور کا آنا جانا بھی باہر جب ہوتا تھا تو اسی مسجد شریف سے ہوتا تھا، مولا علی کا بھی مسجد شریف سے ہوتا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یحل لأحد، ترمذی کی جو روایت سنائی ہے میں نے، کہ تیرے اور میرے سوا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو راستہ بنائے. جو طریقہ تطریق، کہ وہ راستہ بنائے مسجد کو. اس مسجد کو یہ صاف بتا رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنابت کی حالت میں آپ پر غسل فرض ہوتا تھا اور مولا علی پر بھی فرض ہوتا تھا. اسی وجہ سے اسی مسجد کی خصوصیت بتائے گی. اور یہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا باہر آنے جانے کا راستہ جو ہے وہ مسجد کے سوا نہیں ہے تو مسجد کو اگر وہ گزرگاہ بناتا ہے لیکن رکتا نہیں، فوراً چلا جاتا ہے تو اس کے لیے اجازت. یہ تو دوسروں کے لیے بھی شریعت بن گئی، فقہ بن گئی. اگر خصوصیت ہوتی تو پھر مولا دوسروں کے لیے مسئلہ جائز کیسے ہوتا بھائی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کم بخت، میں نے جیسے یہ کوئی علی ناصر تلواڑا سنا ہے، تلہاڑا ہے پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ علی تو پاک ہے، اس وجہ سے علی پاک ہے. وہ کم وقت کیا مولا علی نے یہ نہیں دیکھا؟ تم نے تاریخ نہیں پڑھی؟ تمہاری تاریخوں سب تاریخوں میں اتفاقی مسئلہ ہے کہ مولا علی ٹینٹ کراتے تھے، بال شریف اترواتے تھے ہمیشہ. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریف کیا تھی؟ زلف مبارک رکھنا. آپ نے حج اور عمرے کے سوا کبھی بال نہیں اتروائے. یہ سیرت کا پکا مسئلہ ہے. لیکن مولا علی کیا کرتے تھے؟ بال شریف اترواتے تھے. کیوں؟ فرماتے تھے ہر بال کے نیچے جنابت ہے اور میں خطرہ کرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور میرا غسل خراب ہو جائے. وہ ظالم کا بچہ، غسل تو وہ فرض ہے، فرض سمجھ رہے ہیں اپنے اوپر، تو اسی وجہ سے یہ فرما رہے ہیں. تمہیں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ تم نے شریعت پاک کو ایسا مذاق بنا رکھا ہے کہ شریعت ان کے لیے نہیں ہے. جب قرآن کا حکم آ گیا تب اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، اس سے کون باہر ہے؟ کون باہر ہے؟ سارے اندر ہے. معلوم ہوا مولا علی کا پاک ہونے کا اس طرح نظریہ رکھنا کہ کہنا نہ ان پر غسل فرض ہے نہ ان پر وضو فرض ہے، جو مرضی کریں اور اسی طرح کھڑے ہو جائیں تو نماز ان کی ٹھیک ہے، یہ کفر ہے، کافر ہو جائے گا جو لعنتی یہ عقیدہ رکھے گا. تمام اہل بیت اس بات پر متفق ہیں کہ ہر مسلمان پر غسل فرض ہوتا ہے. چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت. رسول اکرم پر بھی فرض تھا. اسی وجہ سے کوئی مائی کلال ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ علیہ السلام نے زندگی میں کبھی بغیر وضو اور تیمم کے نماز پڑھی. جب پانی نہ ہو ارشاد ہوا تیمم کرو. یہ نہیں فرمایا کہ یہ دو مستثنا ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی، لہذا یہ نہ تیمم کریں نہ وضو کریں اور نماز پڑھیں. کوئی مائی کلال دکھا سکتا کسی کائنات کی کتاب میں؟ معلوم ہوا یہ جہلتے ہیں، غالی لوگ ہیں، اور جو جاہل آگے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے
ایسی جھوٹی کہانیاں اور کفر چھوڑ دیتے ہیں. ایسے لوگ جن کی شکل بازاری لوگوں کی ہے، اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ جن کی وضع اور صورت نہیں ملتی، وہ بات اہل بیت کی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ جو کلاڑا ہے اس کا دیکھو، اس کی داڑھی دیکھو. اس سے پوچھو مولا علی اور حسن حسین میں سے کس کی داڑھی اتنا تھی ہوئے؟ بتا تو صحیح. تو مجوسی جیسی داڑھی رکھا کھڑا ہوا ہے. پھر بتا، یہ الٹا چیر تم نے ڈالا ہوا ہے. سر پہ تیرے ٹوپی نہیں ہے. مولا علی کے سر پر کیا ہوتا تھا بتا؟ امامہ ہوتا تھا کہ نہیں؟ حسن حسین کے سر پر امامہ ہوتا تھا کہ نہیں؟ بازاری لوگ ہو تم، اور کھڑے ہو کر ایسے باتیں کرتے ہو جیسے تم اہل بیت کے پکے وارث کھڑے ہو. کچھ تو شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو. پیسہ کمانے کے لیے تمہیں یہی ملا؟ یہ ممبر پیسے کمانے کے لیے نہیں ہے، جہنم کا گھر بنا رہے ہو. اور ایسی خوش آمدیں اہل بیت کی کرو گے یا کسی کی کرو گے تو جوتے کھاؤ گے. خوش آمدوں سے وہ لوگ راضی نہیں ہوتے، کوئی دانا بھی راضی نہیں ہوتا. میرے بھائیو، حقیقت یہ نہیں کہ مولا علی پاک ہیں، غسل فرض نہیں. ارے پاک ہونا، اللہ کا ولی پاک ہوتا ہے تو اس کے پاک ہونے کا یہ معنی تو نہیں وہ معنوی پاکیت. وہ جو ہے طہارت، وہ طہارت معنوی ہے، قلبی کے اندر ان کے پاک ہو جاتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہوتا کہ شریعت کا جو غسل اور وضو یا تیمم یا طہارت فرض ہوتی ہے وہ ان سے ساقط ہو جائے. توبہ توبہ، جو یہ عقیدہ رکھے گا کافر ہو جائے. قرآن سب کو کہہ رہا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ وضو کرو. یہ سب سے خطاب ہے، اس سے کوئی باہر نہیں ہے. اللہ جل شانہ سمجھ عطا فرمائے اور ایسے غالی لوگوں سے دور رہنے کی توفیق.